نیکسٹ ٹاپک ہے جی پروویژنل کلچرز یعنی علاقائی ثقافتیں. All 4 provinces of Pakistan have their provisional cultures. پاکستان کے چاروں صوبوں کے اپنی علاقائی ثقافتیں ہیں. There are differences in civilization. تہذیبوں میں فرق ہے to some extent کسی حد تک. Present in their customs ان کے رسم و رواج میں ٹریڈیشن بھی رسم و رواج آئے گا اینڈ لائف سٹائل اور طرز زندگی میں. یعنی طرز زندگی کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سویلائزیشن میں کافی حد تک فرق ہے. ان اسپائٹ آف ریجنل اینڈ لنگوسٹک ڈفرینسز علاقائی اور لسانی فرقوں کے باوجود ود دی پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ریجنل کلچر سملیرٹیز آر تھرائیونگ. علاقائی ثقافتیں جو ہیں ان کی مماثلتیں پروان چڑھ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہیں. ڈسپائٹ لیونگ ان ڈفرینٹ ریجنس مختلف علاقوں میں رہنے کے باوجود پیپل ہیو دا فیلنگ آف بینگ کلوز ٹو ایچ ادر اینڈ اے سینس آف بینگ لنکڈ ٹو ایچ ادر. یعنی مختلف علاقوں میں رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. دس گیوز برتھ ٹو انٹیگریشن اینڈ کوہیژن اور اس سے باہمی محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے یا یکجہتی پیدا ہوتی ہے. نیشنل یونٹی آئیڈینٹی قومی تشخص از اسٹرینتھنڈ وچ از کوائٹ انکریجنگ. یعنی قومی تشخص کو ایک طاقت ملتی ہے، یعنی بڑھتا ہے، قومی تشخص ایک پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے جو کہ بہت حوصلہ افزا ہے. سمپل جی یہ میں اس کو اگر سم اپ کروں تو یعنی مختلف علاقے کے لوگ مختلف زبانیں بولنے کے باوجود اور رسم رواج رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. ایرا آف مسلم رولرز مسلمانوں کی حکومت، دور حکومت، ٹھیک ہے جی. ان دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ ڈیورنگ دا ایرا آف مسلم رولرز یعنی برصغیر پاک و ہند میں جب جس دور حکومت میں مسلمانوں نے حکومت کی دیر واز گریٹ ڈیولپمنٹ ان نالج اینڈ لٹریچر، میوزک، پینٹنگ، کنسٹرکشن، کیلیگرافی اینڈ لینگویج. ہم نے پہلے بھی ثقافت میں یہ ساری چیزیں پڑھی تھی، یہ ساری چیزیں ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے جی. اب جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو یہ ساری چیزیں بہت فروغ پائیں، بہت ترقی ان کو ملی، یعنی ان پہ بڑا کام ہوا. کن چیزوں پہ؟ ایک تو علوم جو ہے وہ مختلف انٹروڈیوس کروائے گئے، ادب، موسیقی، پینٹنگ، مطلب آپ اس کو پینٹنگ ہی کہہ لیں، کنسٹرکشن، فن تعمیر، کیلیگرافی، فن خطاطی اینڈ لینگویجز اور زبانوں پر. یعنی ادب اور زبان کا گہرا تعلق ہے. کسی بھی زبان کو فروغ دینے کے لیے اس پر کام کیا جاتا ہے، اس پر مختلف اس لینگویج میں کتابیں لکھی جاتی تھیں. مختلف علوم جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ کے اندر انٹروڈیوس کروائے گئے اور یہ سارا کام کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے، ٹھیک ہے. جب انہوں نے حکومت کی تو ان ساری چیزوں پہ بہت فوکس کیا. In these areas, the prominent works of Muslim artists are our culture heritage. ان علاقوں میں مسلمانوں کا محسوس جو کام تھا مسلمان آرٹسٹوں کا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے. ہیریٹیج کہتے ہیں ورثے کو. اینڈ آر اے مین آف ریکگنیشن اور ہماری پہچان کا ذریعہ ہے. In spite of different regional affiliations یعنی مختلف علاقوں کی آپ کہہ لیں تعلقوں کے نسبتوں کا، مختلف زبانیں ہیں جی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچی. پاکستانی پیپل ہیو فیلنگ آف بردرہوڈ. لیکن مسلمان پاکستانی جو ہیں وہ بھائی چارے، کامن ریلیجن، ایک جیسے مذہب،
बिलीव फॉस्टर यूनिटी। ठीक है जी, ब्रदरहुड और कॉमन रिलीजियस बिलीव्स की वजह से आपस में यूनिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है या फ़रोग पाती है, या मुसलमान जो हैं वो इस वहादत पर कायम रहते हैं कि एक दूसरे के वो भाई हैं। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम, तर्ज तालीम। ठीक है जी, निज़ाम तालीम बेसिकली क्या है? आवर एजुकेशन सिस्टम, द सब्जेक्ट्स and topics taught are also a source of focusing attention on cultural similarities। यानी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हम इल्म के ज़रिए कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वो हम कैसे करते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, मज़ामीन है और मौज़ूआत जो हैं जो पढ़ाए जाते हैं वो मुमासलत पैदा करते हैं। द इंक्रीज जॉइंट्स कल्चर वैल्यू। ठीक है, दिस इंक्रीजेज, इससे क्या होता है कि कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं उनमें इजाफा होता है और एक दूसरे को जुड़े रखती हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्चर, द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर ट्रेंड ऑन नेशनल लाइन्स। ठीक है जी, सबसे पहली बात यह है कि कल्चरल के फ़रोग के लिए क्या किया जाता है कि बच्चों के जो जहन हैं वो एक ही कौमी तर्ज पर जो है वो उनको ट्रेंड किया जाता है, यानी उनकी ट्रेनिंग जो है वो हर सूबे में एक जैसी होती है पाकिस्तान के मुतालिक। कॉमन कल्चरल वैल्यूज़ आर इनकैलकुलेटेड इन देम। एक जैसी सकाफ़त की जो तरीक़ेकार हैं या सकाफ़ती इक़्तिदार हैं, मुश्तरका सकाफ़ती इक़्तिदार, उनको जहन नशीन करवाई जाती हैं, यानी उनको बार बार जो है वो इन पे वर्क करवाया जाता है। अगला टॉपिक है जी रीजनल मेस्टिकल यानी सूफियाना पोइट्री एंड लिटरेचर। इलाकाई सूफियाना शायरी और अदब। ठीक है जी, ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो 4 सूबों में एक जैसी हैं और एक दूसरे को, तमाम लोगों को, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के बोलने वाले और मुख्तलिफ़ लिबास पहनने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं। आवर रीजनल मिस्टिकल पोइट्री एंड लिटरेचर इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर कॉमन कल्चरल हेरिटेज। यानी हमारे सकाफ़ती विरसे के इजहार का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वो सूफियाना शायरी और अदब है। This is present equally in the literature of all areas। ये हर किस्म के इलाके में, यानी पाकिस्तान के हर इलाके में ये सूफियाना कलाम और शायरी अदब एक जैसा है। There are lessons of mysticism, humanity, peace and justice, love and cooperation in the work of all authors and poets of national and regional languages। सिंपल ये जी कि इसमें सबक, सूफियाना सबक असबाक जो हैं, इंसानियत, अमन, इंसाफ, मोहब्बत, उल्फत, ये सारे कामों में, यानी हमारे पोइट्स में और ऑथर्स में, ठीक है जी, चाहे वो नेशनल हो, कौमी सतह पे हो या इलाकाई सतह पर, वो सब एक जैसा है। द पोइट्स इंक्लूड्स हज़रत सुल्तान बाहू। अब अगर शायरी का सिलसिला शुरू करें तो सबसे पहले जो है सूफियाना शायर जो हैं वो सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह फ्राम द पंजाब, हज़रत सचल सरमस्त एंड शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई फ्राम सिंध, रहमान बाबा फ्राम KPK एंड गुल खान नसीर बलोचिस्तान से। ठीक है जी, ये सारे पोइट्स हैं। दीज all religious personalities gave the same teaching of love, attachment and brotherhood। ये तीनों पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, लव, अटैचमेंट एंड ब्रदरहुड। यानी तमाम शुअरा ने एक ही मजहबी तर्ज पे जो है वो लोगों को मोहब्बत, उल्फत और भाईचारे की का दर्स दिया था। यानी सबका सेम ही टॉपिक था। वो 3 टॉपिक कौन से थे? मोहब्बत, उल्फत और अखुवत।
ٹھیک ہے جی. اور سارے شعراء نے اسی 3 ٹاپکس پہ فوکس کیا تھا. نیکسٹ ہے جی ٹاپک ہمارا لوکل مینز آف ہیڈنگ لوکل مینز آف انفارمیشن. ٹھیک ہے جی، یعنی مقامی ذرائع ابلاغ. Our means of information are also a source of expression of similar and varied cultural elements. ٹھیک ہے جی، ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ہمارے ایک جیسے جذبات کے اظہار کا اور مختلف ثقافتی عناصر کا ذریعہ ہیں. Cultural similarities prosper due to this and national integrity. ثقافتی مماثلتیں اور قومی یکجہتی اسی سے بڑھتی ہے یا ترقی پاتی ہے. کوہیشن اینڈ ہارمنی اینڈ پروموٹڈ. اسی طرح یگانگت اور اخوت بھی بڑھتی ہے. اردو لینگویج ایز کوہیشن. ٹھیک ہے جی، اردو لینگویج جو ہے وہ کیسے اتحاد کا یگانگت کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو جڑے رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. اردو ہیز اے وائٹل رول ان پروڈیوسنگ کوہیشن ان پاکستان. اردو کا پاکستان کے اندر یگانگت پیدا کرنے میں اہم کردار ہے. دس لینگویج از ناٹ ایسوسیٹیڈ ود اے اسپیسیفک ریجن. یہ زبان کسی ایک خاص علاقے کی نہیں ہے اور ریشل گروپ آف پاکستان یا کسی ایک ذات کے گروپ کے لوگوں کی. اٹ از اسپوکن اینڈ انڈرسٹوڈ آل اوور دا پاکستان. یہ پاکستان کے ہر علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اٹ از دا پاکستان's نیشنل لینگویج. یہ پاکستان کی قومی زبان ہے. ایز ویل ایز دا لینگویج آف کمیونیکیشن، اور بات چیت کا ذریعہ بھی. یعنی اگر کسی کو کوئی لینگویج نہیں آتی تو کم از کم وہ اردو بول سمجھ سکتا ہے. پیپل آف پاکستان ہیو اے اسپیشل ریلیشن ود اٹ. پاکستان کے لوگوں کا اس زبان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اینڈ لائکنگ فار اٹ، اور اس کے ساتھ ایک انسیت کا بھی. آفٹر دا کریشن آف پاکستان بننے کے بعد اردو واز گیون دا اسٹیٹس آف دا نیشنل لینگویج. اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا. فار اٹس ڈیولپمنٹ اینڈ پروپیگیشن آف اردو ہیز بین میڈ دا سورس آف ایجوکیشن. اس کی ترقی کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے اردو کو تعلیم کے ذریعہ بنایا گیا. یعنی تعلیم جو ہے وہ اردو زبان میں دی جانے لگی تاکہ لوگ اسے پڑھے اور اس کی ترویج بھی ہو سکے. یعنی اس میں چینجنگز بھی آ سکیں اور نئی چیزیں اس میں سامنے آئیں اور لوگ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں. دا اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل اردو یونیورسٹی ہولڈز اے پرومیننٹ پلیس ان دا پروگریس آف اردو. فیڈرل اردو یونیورسٹی کے قیام سے اردو کو ترقی میں یعنی اردو کی ترقی کیسے ہوئی تھی، اس میں فیڈرل یونیورسٹی کا ایک خاص مقام ہے. اردو ہیز ڈیولپڈ گریٹلی بٹ فردر ڈیولپمنٹ از ریکوائرڈ سو دیٹ اٹ پلیز این افیکٹو رول ایز اے لینگویج فار ایجوکیشن کورس اینڈ فار آفیشیل یوز. اب مزید اس میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اسکول کو ایک سرکاری زبان کا بھی درجہ دیں، اس کو درسی اور تعلیمی جو ہے وہ طور پہ یہ زبان ایک اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکے، اسی سے جو ہے وہ اس زبان کی زیادہ ترقی ہوگی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، یہ لانگ کویشچن نمبر 5 ہے، میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان. لانگ کویشچن نمبر 5 کے لیے پیج نمبر 109 سے اس کو مارک کریں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا ٹاپک اوور پاپولیشن، یہاں سے لے کر اس کو نیکسٹ پیج 110 پہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تک اس کو مارک کر لیں. یہ ایزی ہے. آج کے ٹاپک میں اس کو میں کلوز کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے دیکھیں جی پاکستان کے سوشل پرابلمز، یعنی معاشرتی طور پر پاکستان کون کون سے پرابلمز فیس کر رہا ہے. اس میں جی سم big social problems of Pakistan are given below. Overpopulation. The fast growing population of Pakistan is showing negative effects on its per capita income. یعنی
پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی سے فیکس آمدنی میں منفی جو ہے وہ منفی طور پر اثر انداز ہو رہی ہے. اپرچونیٹیز فار سیونگ آر گیٹنگ فیور اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ از فالنگ. سمپل یہ جی کہ بچتیں بہت کم ہو رہی ہیں اور لوگوں کا معیار زندگی بھی گر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے پر کیپٹا انکم یعنی پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور انکم بہت کم ہے. تو پر کیپٹا انکم بیسیکلی ٹوٹل انکم نیشنل انکم کو پاپولیشن کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فیکس آمدنی یعنی ایک بندے کی آمدنی کتنی بنتی ہے. تو فیکس آمدنی بہت کم ہے، آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اسی طرح ذرائع بچت بھی جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں بڑھ رہے. ظاہر ہے آمدنی بہت کم ہونے کی وجہ سے بچت بھی کم ہے. اور تھرڈ جی اور انکم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی بھی گر رہا ہے. سیکنڈ ہے یہ ڈس آرڈرلی کنڈیشن آف ہیلتھ اینڈ کلیننس. دو چیزیں سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، ایک صحت اور اس کے علاوہ تعلیم بھی ہے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. مینی پریشیس لائفز اور لاسٹ ایچ ایئر ڈیو ٹو دا ڈس آرڈرلی کنڈیشن آف ہیلتھ اینڈ کلیننس. ٹھیک ہے جی، یعنی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی قیمتی جانیں کھو رہے ہیں. ڈسپائٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یعنی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود پیپل لیک اویئرنیس آف دا رولز آف گڈ ہیلتھ. لوگ اچھی صحت کی فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے مطلب ان کو مل سکتی ہیں وہ اس چیز سے بے خبر ہے. illiteracy and ignorance. illiteracy and ignorance are major problem. دو ہیں جی. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ایشو جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہیلتھ ایشو ہم نے سیکنڈ ہیڈنگ میں ڈسکس کر لی ہے. اب ہمارے پاس ایشو ہے جی ایجوکیشن کا. illiteracy ناخواندگی اینڈ اگنورنس جہالت کو کہتے ہیں. یہ پاکستان کے سب سے بڑے پرابلمز ہیں جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے. پیپل کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ڈیو ٹو illiteracy. جہالت کی وجہ سے لوگ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جان پا رہے ہیں. اینڈ کین ناٹ پلے این امپورٹنٹ رول ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. اور پاکستان کی بہتر معاشی صورتحال میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ادا کر رہے. ویک اکانومی یعنی ان ساری چیزوں کے باوجود جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے چیز وہ ویک اکانومی یعنی کمزور معیشت ہے. A lot of people are unemployed because of the country's weak economy. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہیں کیونکہ معیشت پاکستان کی بہت کمزور ہے. This lead to turmoil in the country. اس سے جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال ابتر ہے. پاورٹی جی، پاورٹی کہتے ہیں غربت کو. there is a lack of appropriate employment opportunities. یعنی پاکستان کے اندر کام کرنے کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں. اینڈ ڈیو ٹو پاورٹی دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف پیپل از لو. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہت کم ہے. فار دا ایریڈیکیشن آف پاورٹی یعنی پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ نیو امپلائمنٹ اپرچونٹیز شوڈ بی کریٹڈ. نئے جو ہے وہ روزگار کے طریقے جو ہے وہ ایجاد کیے جائیں، ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اپرچونٹیز نئی کریٹ کی جائیں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی. اینڈ ریسورسز شوڈ بی امپرووڈ اور ذرائع کو مزید بہتر بنایا جائے. نمبر 6 پہ ہے جی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یعنی دولت کی غیر مساویانہ تقسیم. غیر مساویانہ تقسیم سے مراد یہ ہے کہ سارے لوگوں کے پاس ایک جیسے دولت نہیں ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں، کچھ لوگ بہت کم کما رہے ہیں. امیروں اور غریبوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہونا ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتا ہے. ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ لیڈس ٹو دا
rich getting richer and the poor becoming poorer. This is creating many problems. یعنی امیر بہت امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب غریب تر ہو رہے ہیں. یہ فرق جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو میں سم اپ کروں گی لانگ کویسچن نمبر 5 کو. ہم نے پاکستان کے معاشرے کے اندر کچھ ایسے پرابلمس ڈسکس کرنے ہیں جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ افراط آبادی کا ہے. اس کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن جو پرابلمس ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی اکانومی بہت ویک ہے. غربت بہت زیادہ ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ لوگوں کا بہت کم ہے, گر رہا ہے جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے. پاپولیشن انکریز ہر ملک میں ہوتی ہے. دا مین ایشو از دیٹ کہ پاپولیشن انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ ذرائع بھی بڑھائے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع اور باقی چیزوں کی سہولیات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں. ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی سب سے بڑا ایشو ہے. یعنی جو امیر ہیں وہ امیر تر ہونے کا سوچتے ہیں اور غریب جو ہیں فرق بہت زیادہ آ رہا ہے غریبوں اور امیروں کے درمیان میں. ٹھیک ہے جی. یہ 2 لانگ کویسچن ہیں. ہوپ یو ول ڈو آن ویکینڈ.